شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں عورت اور مرد کے جنس کے علاوہ تیسری جنس بھی موجود ہے جس کو بے شمار زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، مثلاً زنخا، خسرا، خواجہ سرا، ہجڑا وغیرہ، جبکہ عربی زبان میں خسرے کو مخنث کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ذکر کیا ہے، خسرے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دو جہانوں کا مالک و خالق ہے، پھر یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اپنی تیسری مخلوق کی جنس کا نام نہ لے؟ ہم اس خسرے کی پیدائش کے بارے میں مشہور و معروف سائنسدان ہیری کلائن فلٹر کی تھیوری سے اس مسئلے کا حل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیری نے ایک بیماری دریافت کی تھی جس بیماری کا نام اس نے اپنے نام سے جوڑا تھا۔ اس نے اس بیماری کا نام کلائن فلٹر سنڈروم رکھا تھا۔ اس کی تھیوری کا مطالعہ کرنے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مرد و عورت کی طرح خواجہ سرا تیسری جنس میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ کسی کے گھر میں خسرے کا پیدا ہونا ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو عورت اور مرد پیدا کیا ہے، جس طرح سے اندھا، بہرا، گونگا بچہ پیدا ہوتا ہے، خسرا بھی اسی طرح کی ایک بیماری ہے۔ اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد میں کمی یا زیادتی کی وجہ سے بچے کی جنس کا انتخاب نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے بچے کی پیدائش اب نارمل ہو جاتی ہے۔ ہر شخص میں 30 کروموسومز کے جوڑے قدرت کی طرف سے پائے جاتے ہیں۔ ہر جوڑے میں 2 کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک اندازے کے مطابق ایک انسان میں مجموعی طور پر 46 کرومیٹین ہوتے ہیں۔ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو مرد کی طرف سے کروموسومز تبدیلی کرتے وقت ایک زائد کرومیٹین ایکس بن جاتا ہے۔ اس طرح مرد کی طرف سے 46 کی بجائے 47 کرومیٹین پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر 5 مردوں میں سے ایک مرد یہ 45واں کرومیٹین پیدا کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کے جنم کے وقت مرد کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں بیوی کے کرومیٹین ایکس سے جوڑا بن جائے تو بچہ پیدا ہونے پر ٹرانس جینڈر جنم لیتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ عورت کی طرف سے ہمیشہ ایک ہی کرومیٹین ایکس ملتا ہے، جبکہ مرد سے ایکس یا وائی دونوں میں سے کسی ایک نے خارج ہونا ہوتا ہے۔ اگر والد کی سائڈ سے والدہ کو دونوں ہی وائی کرومیٹین یا پھر دونوں ہی ایکس کرومیٹین مل جائیں، پھر وہ بیوی کے ایکس سے مل کر ایک ایسی اولاد کا جنم ہوتا ہے جس کو خسرے کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے یہ بتاتے ہیں کہ بچہ کی تیسری جنس کیوں پیدا ہوتی ہے۔ انان اتواقفر ترتوسی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ خسرے بچے جنات کی اولاد پیدا ہوتے ہیں۔ خسرے بچے جنات کی اولاد سے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی شخص نے عرض کی کہ اے حضرت ابن عباس، ہجڑے بچے کس طرح سے شیطان کی اولاد ہوتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حدیث پاک ہے کہ جب بیوی حیض کی حالت میں ہوتی ہے اور شوہر بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو شوہر کے پہنچنے سے پہلے شیطان بیوی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس لیے آقا و دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کرنے کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، یا باری تعالیٰ ہم کو اور ہماری آنے والی نسل کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما۔ جب تم یہ دعا پڑھ کر بیوی کے پاس جاؤ گے تو شیطان تمہارا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکے گا۔ سورہ شورى میں
اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی حکومت، بے شک آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، جو جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی جیسی نعمت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے امیر اور غریب کر دیتا ہے، اس کے ہاں کسی کا کوئی زور نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ خسرے سے شادی کر لینی چاہیے یا پھر نہیں۔ یہاں بات یہ واضح ہے کہ خسرے نہ تو مرد ہوتے ہیں اور نہ ہی عورت۔ ہجڑے کوئی نئی نسل نہیں، ہجڑے کی کوئی نئی نسل نہیں ہے۔ جس طرح سے انسان کے گھر گونگے، بہرے اور اپاہج بچے پیدا ہوتے ہیں، ان میں پیدائشی طور پر کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، اسی طرح ہجڑے بچے بھی پیدائشی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا امتحان لینا چاہتا ہے اس کو کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ایسی آزمائش میں بس صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ جس انسان میں لڑکا یا لڑکی کی علامت بالکل ہی نہ ہو، ایسے انسان سے نکاح کرنا شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کسی انسان میں مردانہ قوت اور ان کی علامات ہوں تو شرعاً لڑکا شمار ہوگا، تو اس کا کسی بھی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ایک بار ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرے بھائی کو ایک خسرے سے پیار ہو گیا ہے، اس نے خواجہ سرا سے شادی کر لی ہے، کیا اسلام میں اس کا نکاح جائز ہے؟ جب حضرت علی نے اس خسرے کو پاس بلا کر پوچھا کہ تمہارا مشابہت لڑکے کی طرف ہے یا پھر ایک لڑکی کی طرف، خواجہ سرا نے عرض کی، یا علی، میں لڑکا ہوں، میں لڑکا اور لڑکی دونوں کی خصوصیت کا حامل ہوں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے، میں لڑکوں کی طرح بھی زندگی گزار رہا ہوں۔ خواجہ سرا کی بات سن کر حضرت علی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس خسرے کی دونوں طرف کی پسلیوں کو گنتی کرو، اگر اس کی بائیں جانب والی پسلی زیادہ ہے تو اس کو لڑکا تصور کیا جائے، اگر بائیں جانب والی پسلی زیادہ ہے تو اس کو لڑکی سمجھا جائے۔ جب اس کی پسلیوں کی گنتی کی گئی تو اس کی بائیں جانب والی پسلی کم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ لڑکا ہے، اس لیے اس کو اپنے شوہر سے علیحدگی کروا دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خسروں کی وراثت میں بھی مسئلے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر وہ مرد کی طرح ہے تو اس کا وراثت میں حصہ مرد کے برابر ہے، اگر وہ عورت کی طرح مشابہت رکھتا ہے تو اس کا عورت کے برابر وراثت میں حصہ ہے۔ ہمارا معاشرہ تو اسلام معاشرہ ہے، لیکن اس معاشرے میں ایسے بچوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسلام نے تو ہجڑوں کا بھی وراثت میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اگر وہ مرد کی طرح ہیں تو اس کو مرد کے برابر، اور اگر وہ عورت کی طرح ہیں تو اس کو عورت کے برابر وراثت میں حصہ دیا جائے۔ والدین کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو گھر سے مت نکالیں، اس کو پڑھا لکھا کر اچھا روزگار دلوائیں تاکہ وہ سڑکوں پر مانگنے کی بجائے اپنا کوئی کاروبار کرے۔ والدین کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی چاہیے کہ خسروں کا کوئی قانون نافذ کریں تاکہ وہ سڑکوں اور گلیوں میں مانگنے کی بجائے کسی اچھے روزگار کا حصہ بنے۔ ہم سب کو مل کر حکومت کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ ان کو بھی نوکریوں میں لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالیں تاکہ یہ بھی دوسروں کی طرح معاشرے میں اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔